الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق اللہ العلی العظیم. حمد و ثنا، تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں. درود و سلام امام الائمہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کہنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی دنیا آخرت کی فلاح عطا فرمائے اور جنت میں ہمیں اسی طرح ساتھ مل کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. موضوع عنوان دیا گیا انسان تو ہے کیا. ریسرچ کا طالب علم ہونے کے باوجود میں سوچتا رہا اس موضوع پر میں کیا کہوں کہ مجھے تو آج تک خود پتہ نہیں چلا کہ میں کیا ہوں. انسان کیا ہے؟ دنیا میں بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے مغربی دنیا خاص طور پر اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے صدیوں محنت کر رہی ہے. انسان کیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ کیا مقاصد ہے؟ کیا لینے آیا تھا؟ یہ انسان تخلیق کے اعتبار سے دیگر مخلوقات کی طرح اس کی تخلیق بھی ویسے ہی ہوتی ہے. ہاں، جیسے دیگر حیوانات میں ان کے اجسام میں فرق ہوتا ہے، اس کا جسم بھی مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے اور پھر آپس میں بھی مختلف ہیں. 6 ارب سے زائد کی اس دنیا میں خالق کائنات نے ایسے رنگ بکھیرے ہیں، ہر کوئی دوسرے سے مختلف ہے، منفرد ہے. رنگ و نسل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، جینیات کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے، سرشت کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، اطوار کے اعتبار سے، ہر طرح سے جدھر سے بھی جس بات پہ بھی پرکھیں یہ مختلف نوع ہے، تنوع ہے، رنگ رنگی ہے. کیا ہے؟ کسی ایک انسان کو اگر مفروضے کے طور پر سامنے رکھ کر ریسرچ کرنا شروع کر دیں تو کچھ اور جواب ملتے ہیں. اسی طرح کے سوال لے کر کسی اور انسان کے پاس جائیں تو کچھ اور طرح کے جواب ملتے ہیں. یہ اتنا الجھا ہوا موضوع ہے جو دنیا والوں کو سمجھ نہیں آ رہا اور نہ آئے گا. اس لیے کہ جو علوم دنیا والوں کے پاس ہیں وہ محدود ہیں اور اللہ ملک العلام نے انسان کو ایسے بنایا ہے جیسے کسی اور کو نہیں بنایا. ایسے مقاصد کے لیے بنایا ہے جیسے مقاصد کسی اور کے لیے نہیں رکھے.
ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے جیسی فطرت کسی اور کی نہیں ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آپ نے بارہا یہ سنا، خلقتہ بیدیا، اپنے ہاتھوں سے گوند گوند کے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے محبت سے بنایا ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے ساری مخلوقات میں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، اپنے حکم سے بنایا، اپنے ارادے سے بنایا۔ یہ واحد ہے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، یہ واحد ہے جس کی تخلیق میں اپنی ذات کو انوالو کیا۔ اس لیے اسے سمجھنا دنیا والوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی زندگی کے لیے پیش آمدہ مختلف سوالات، اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اسی سے ملے گا جس نے بنایا ہے، وہی جواب دے گا کیوں بنایا ہے۔ اب وہ بتائے گا کیوں بنایا ہے۔ وہ تو کہتا ہے صرف اسے ہی نہیں، پوری زندگی اور پوری موت و حیات کا جو سلسلہ ہے یہ اس لیے اس نے قائم کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جان لے، وہ آزمائش کر لے، امتحان لے لے کہ ان میں سے یہ ساری رنگا رنگی دیکھنے کے بعد، یہ ساری لذات اور ان کی طرف کھنچاؤ ہونے کے باوجود کون ایسا ہے جو اپنے بنانے والے کی طرف لوٹتا ہے؟ کون ایسا ہے جو اپنے بنانے والے کی بات سننا پسند کرتا ہے؟ انسان کیا ہے، اس کی تخلیق کہاں سے ہوئی؟ اور یہ اس لیے بھی، یہ موضوع بڑا اہم اس لیے بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنی حقیقت کو بھولنے کے بعد اپنے رب کی ناقدری کرتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ریڈی میڈ قسم کے مسلمان جنہوں نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی، جنہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اسلام کے لیے جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہو، ہمارے لیے یہ موضوع اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی ابتدا میں اللہ کے پاک کلام سے سورہ عبس سے چند آیات تلاوت کی ہیں، اور بڑا خوب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مار پڑے انسان پر اس کے انکار کے باعث۔ کس لیے انکار کرتا ہے؟ من ای شیء خلقہ، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں انکار کرنے سے پہلے یہ جو تکبر، نخوت، غرور کا مارا ہوا ہے، یہ جو دوسروں کو حقیر جانتا، اپنے جیسے دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اسی طرح کے ناک نقشہ رکھنے والے کو حقیر جانتا ہے، اسی طرح سے پیدا ہونے والے کو حقیر جانتا ہے، اپنے مال کی بنا پہ، عزت و جاہ کی بنا پہ جو اس نے یا اس کے باپ دادا نے جیسے تیسے حاصل کر لی، اس کی بنا پہ دوسروں کو، اپنے جیسوں کو حقیر اور اپنے جیسوں کو ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ من ای شیء خلقہ، کبھی اس نے غور نہیں کیا یہ بنا کہاں سے؟ من نطفہ، ایک بوند سے، کہاں سے نکلنے والی بوند؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہاں سے نکلنے والی بوند؟ مرد عورت کے ملاپ سے۔ کہاں سے نکلنے والی بوند؟ مرد عورت کے ملاپ سے، سینے کی ہڈیوں سے نکلنے والی، پیٹھ سے نکلنے والی بوند سے۔ اب مجھے آپ بتائیں کون ایسا ہے ذی شعور ہو، ہوش و حواس درست ہوں، اپنے جسم کے اوپر اپنے کپڑوں پر لگنے والی پانی کی اس بوند کو پسند کرتا ہوں؟ کس بات کا تکبر، کس بات کی نخوت، کس بات کا غرور، کس چیز کا دھوکہ؟ من ای شیء خلقہ، کہاں سے بنا ہے؟ غور نہیں کیا کبھی اس میں؟
وہ بنانے والا بتاتا هو الذی خلقکم من تراب، اس نے بنایا ہے پہلے کو مٹی سے اور اس کے بعد ایک نظام چلایا ہے۔ کس بات کا انکار کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ سوال، جو سوال آپ نے مجھے دیا ہے، انسان تو ہے کیا؟ اب وہ سوال اللہ پوچھتے ہیں، وہ کس بات پہ انکار کرتا ہے، کس بات پہ اللہ کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہے؟ تو ہے کیا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کتنی ایسی صدیاں بیتی ہوں گی تجھ پر، کتنا وقت بیتا ہوگا تجھ پر جب انسان بطور انسان کے کچھ نہیں تھا، کہیں نام بھی نہیں تھا، کہیں ذکر نہیں تھا، کائنات تیرے بغیر بھی مکمل تھی۔ تو ہے کیا؟ تیرے پلے کیا ہے؟ میں آپ کی زبان میں اگر کہوں تیرے پلے کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے قطرے سے تجھے بنا دیا، نبتلی ہی بنایا کیوں ہے؟ تیرا امتحان لے سکے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ ملے جلے قطرے سے جانور بھی بنتے ہیں، گائے بھینسیں بھی بنتی ہیں، ہم ان سے حساب نہیں لیں گے، ہم نے انہیں بولنا نہیں سکھایا، ہم نے انہیں سننا نہیں سکھایا، ہم نے انہیں عقل اور شعور نہیں دیا، ان کی طرف انبیاء اور رسل کو نہیں بھیجا، تیرے پاس تو سب کچھ۔ کیوں بنایا ہے؟ کہ تجھ سے امتحان لینا ہے۔ کس بات کا امتحان لینا ہے؟ تیرے بہتر ہونے کا امتحان لینا ہے۔ میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کس بات کا امتحان لینا؟ تو بہتر ہے، تجھے بہتر بنایا گیا، تو برتر ہے، اس لیے برتر نہیں ہے کہ تو اپنی وجہ سے برتر ہے، تجھے برتر بنایا گیا، تجھے بہتر بنایا گیا ہے۔ بنانے والے نے دوسری مخلوقات سے تیرا فرق خود قائم کیا ہے، تجھے احسن بنایا ہے۔ کتنا احسن بنایا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنا بہتر بنایا ہے۔ 5 قسمیں اٹھائی ہیں، 3 کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، اور شہر مکہ کی قسم ہے۔ لقد اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے ذات کی قسم ہے۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کیا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے۔ احسن تقویم پر، بہترین کیفیت پر پیدا کیا ہے۔ ہاں اگر تو نہ جان پائے، تجھے یہ بات سمجھ نہ آئے تو کیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ثم رددناہ اسفل السافلین، جب تو اپنا مقام نہیں سمجھتا، اپنی تخلیق کی وجہ سے مقام نہیں، اپنی تخلیق کی وجہ سے مقام، اپنی تخلیق کی وجہ سے اگر تیرا کوئی مقام ہوتا تو بھی جانور تھا۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا، وہ جو اسفل السافلین کا حصہ بننے والے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سوچنے سے آ رہی ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی ہیں لیکن سننے سے آ رہی ہے، کان ہیں لیکن سننے سے آ رہی، سننے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی ہیں، بڑی خوبصورت ہے، ناز کرتا ہے ان پر، فخر کنا ہے، شادہ و فرحاں ہے، کبھی رنگ پر، کبھی اس کی موٹائی پر، کبھی اپنے چشمے پر ناز کرتا ہے۔ آنکھیں بھی ہیں لیکن دیکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، یہ مویشی ہیں۔ نہیں، مویشی بھی تو فائدہ دینے والے ہیں، چوپائے بھی تو کام آنے والے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ مثال ٹھیک نہیں بیٹھتی۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی ہی بات کے بعد ایک اور اگلی بات کرتا ہے،
بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر، ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی نچلے. کہاں تک؟ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت زدہ ہیں. اب جو غافل ہے، اب یاد سے غور سے سنیے اس بات کو. ایک ہے انکار کرنے والا، ایک ہے نفاق کا شکار، ایک ہے غافل کیفیت کے اعتبار سے. جو کافر ہے اس کو بھی بتا دیا ہے، جو منافق ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے. اور یہاں کہا یہ جو سنی کرتا ہے، یہ سنتا ہے لیکن نہ سنا ہوا، یہ دیکھتا ہے نہ دیکھا ہوا، یہ محسوس کرتا ہے لیکن اس کے دل میں جو اللہ نے ایک پیمانہ رکھا تھا اس سے غافل ہو گیا. یہ غافل ہے، اس نے اپنے مقام کو جانا نہیں، اور اپنے مقام کو نہیں جانا. ثم رددناہ اسفل السافلین. اس وجہ سے اگر مقام کو جان لیتا تو کبھی اس طرف ہاتھ نہ بڑھاتا جدھر ہاتھ بڑھانے سے منع کیا گیا. اگر مقام جان لیتا. یہ اسفل السافلین ہے. یہ ایسے دھوکے میں کہ اب دھوکہ اس حد تک کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کوئی اس حد تک گیا، انا ربکم الاعلی. ہائے ہائے، بنانے والے نے کتنی محبت سے بنایا. کس لیے بنایا تھا؟ یہ مجھے جاننے والا ہوگا، یہ مجھے پہچاننے والا ہوگا، یہ زمین کو دیکھے گا تو میری تعریف کرے گا، یہ آسمان کو دیکھے گا تو میری توصیف بیان کرے گا، یہ کائنات کے نظام کو چلتا ہوا توازن کے ساتھ دیکھے گا. اسے ساری بات فوری سمجھ میں آ جائے گی. لیکن کہاں سمجھ آئی؟ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. کھڑا ہوا انا ربکم الاعلی، ساری قوم کو اکٹھا کرتا ہے، میں ہی سب سے بڑا پالنے والا ہوں. اللہ، مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو. دھوکہ، ایسا فریب کہ اب سمجھ نہیں آ رہی. اور سمجھ تب آئی جب چند ہوتے لگے انی آمنت برب موسیٰ و ہارون. اب سمجھ آئی ہے، اور وہاں بڑے بڑوں کو سمجھ آ جائے گی. جو اپنی حقیقت سے ناآشنا ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. آپ ہزار کوششیں کرتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں یہ کام اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، آپ کو حقیر جانتے ہیں. بڑے بڑوں کو وہاں سمجھ آئے گی. ادھر جب اللہ کے فرشتے موت کا پیغام لے کر، سندیشہ لے کر سامنے کھڑے نظر آئیں گے، بڑے بڑوں کو سمجھ آ جائے گا. سارا فریب ہوا ہو جائے گا، سارا دھوکہ ایک لمحے میں مٹ جائے گا، اور پتہ چل جائے گا تو ہے کیا ہے. من ای شیء خلق، کس چیز سے بنائے گا؟ من نطفہ، ایک بوند سے. اللہ. اور پھر خلقہ فقدرہ، اس نے بنایا اور نظام قائم کیا. ثم السبیل یسرہ، اس نے راستہ آسان کیا تیرے آنے کے لیے. ثم اماتہ فاکبرہ، پھر مار دیا تجھے اور قبر میں دفنایا گیا. یہ ہے ساری زندگی جس کے لیے محلات، جس کے لیے کاروبار، جس کے لیے ہزار کاوشیں. یہ ہے زندگی کا نقشہ. پیدا ہوا تو پیدا اپنی چاہت سے نہیں ہوا، اپنی مرضی سے نہیں ہوا، اپنی پسند کے خاندان میں نہیں ہوا، اپنی پسند کے رنگ سے نہیں ہوا، اپنی پسند کی نسل میں نہیں ہوا، اپنی پسند کی زبان میں نہیں ہوا، اپنی پسند کے علاقے میں نہیں ہوا. اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جہاں پیدا کرے، امیر کے ہاں، غریب کے ہاں، عربی کے ہاں، اجمی کے ہاں، پاکستان میں یا کسی اور ملک میں، جہاں اس نے چاہا بنا دیا. تخلیق ہو گئی، آ گیا. آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. کتنے ایسے ہیں اب بھی اس جدید دنیا میں، اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، اس کے باوجود کتنے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتے ہیں. ثم السبیل یسرہ، پھر
کتنے ایسے ہیں جو بچپن میں مار دیے جاتے ہیں، میں لفظ مار دیے جاتے استعمال کر رہا ہوں، کتنے ایسے ہیں جو جوانی میں مار دیے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کی عبرت کے لیے، میری اور آپ کی عبرت کے لیے۔ یہ جو زندگی کی سانسوں پر ناز کر رہا ہے، جس سانس کا بھروسہ ایک لمحے کا نہیں ہے، امام کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کتنی امید ہے تمہیں؟ کوئی کہتا ہے یہ نماز پڑھ کے اگلی نماز بھی پڑھ لوں گا، کسی کا خیال ہے یہاں سے نماز پڑھ کے گھر چلا جاؤں گا۔ کہا بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی، بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی، میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ وفا نہیں ہے، میں محمد کو، میں لفظ آپ کا نام ہی لے رہا ہوں، اور ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ رات کی گفتگو نہیں ہے، ترنم کی تقریر نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بے مزہ ہو، لیکن یہ نام تو بے مزہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ سو گئے ان کو جگا دیں تھوڑی دیر کے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اضافہ کروں، خطیبانہ اضافہ، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے موت نے پوچھ کے آنا ہے، جن سے موت نے پوچھ کے آنا ہے۔ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں جس کے پاس ملک الموت آئے اور آ کے اجازت طلب نہ کرے۔ آپ کے پاس بھی موت آتی تو آپ سے اجازت طلب کی جاتی، آپ کی خواہش پوچھی جاتی۔ میرے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی موت نے پوچھ کے آنا ہے۔ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے دوسری طرف پھیرنے کا موقع ملے گا۔ کہاں کی امیدیں؟ لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی، اتنے سال جینا ہے، یہ پلاننگ ہے، یہ منصوبے ہیں، یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، وہ جس نے تمہارے لیے ایک اور جال پھیلا رکھا ہے، اور بڑا مختصر سا وقت ہے۔ کتنا مختصر وقت ہے؟ اتنا مختصر وقت ہے جب یہ وقت سمیٹا جائے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، جسے اپنی حقیقت پر ابھی ایک نظر دوڑانے کی فرصت نہیں ہے، جسے اپنی مصروف زندگی سے ایک لمحہ چرانے کی فرصت نہیں ہے، اتنی سی بات جاننے کی جس میں خواہش اور تمنا نہیں ہے۔ یہ کیوں آیا تھا؟ یہ ایسے ہی جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھ سمیت، کیا ہم میں سے کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ یہ ایسے ہی بیکار پیدا ہو گئے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیوں آیا تھا؟ یہ پانی سے بنایا، یہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ تم کل بھی کچھ نہیں تھے اور تم اگلے کل بھی کچھ نہیں ہو، نہ تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، نہ تم اپنی مرضی پر خود مالک ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی، ایک تمہاری چاہت ہے، ایک میری چاہت، ہوگا وہی وہ جو میں سوچتا ہوں، جو گجرانوالہ کا تاجر سوچتا ہے، یہاں کا دکاندار سوچتا ہے، یہاں کا استاد سوچتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ نہیں ہونے والا جو تو سوچتا ہے، وہ ہوگا جو خالق کائنات نے تیرے لیے منصوبہ بنا دیا ہے۔ ہاں اب فرق کیا ہے؟ اگر تو نے وہ چاہا جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ چاہا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو کیا ہے؟ تجھے تو اپنے آپ پر اختیار نہیں، اپنے اعضاء پر اختیار نہیں۔ ابھی یہ نوجوان کچھ سامنے نظر آتے ہیں، جوانی پر ناز کرنے والے، اللہ ان کو جوانی اچھے مقاصد کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانی پر ناز، آنکھوں پر ناز، جسم پر ناز، قوت پر ناز ہے کیا؟ چند سال نہیں گزریں گے، اور اگر اتنا زیادہ دھوکہ ہے تو باپ سے پوچھو
اگر کوئی کسی کا دادا زندہ ہے تو دادا سے پوچھو، نہیں تو ذرا قبروں کی طرف رجوع کر کے دیکھو کہاں گئے کتنے کتنے جوان۔ تم کس سے سنتے ہو؟ یہ پہلوانوں کا شہر ہے، تم کس سے سنتے ہو؟ اتنے بڑے پہلوان، اتنی طاقت والے، اتنے اتنے لوگوں کو پچھاڑنے والے کہاں گئے؟ سب کہاں گئے؟ اللہ، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے؟ کہاں گئے سب؟ آئے کس لیے تھے؟ چلے کیوں گئے ہیں؟ اچھے لوگ بھی چلے گئے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں، اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا، اگر موت نے کسی کو چھوڑنا ہوتا، اگر موت اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، جیسے ہمارے پاس دوستوں کو یہ وہم ہو گیا کہ یہ لوگ پردہ فرماتے ہیں، موت نہیں ہے، پتہ نہیں موت کے نام سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اگر موت اچھے لوگوں کو چھوڑنے والی ہوتی، اس کائنات میں سب سے بہترین، سب سے برتر، سب سے افضل، احسن، اکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت آپ کو چھوڑ جاتی، موت آپ کو چھوڑ دیتی کہ آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کے ایک ایک لمحے کی وجہ سے اس کائنات پر اللہ کی اربوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر کسی کا وجود اس کائنات کے لیے باعث برکت ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتا تو محمد کو چھوڑ دیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی متکبر کو چھوڑنا ہوتا، اگر کسی نخوت کے مارے کو چھوڑنا ہوتا، اگر کسی دھوکے کے مبتلا کو چھوڑنا ہوتا تو کتنے بڑے بڑے نام ہیں تاریخ میں، قوت، طاقت، جبر، حکمرانی کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ ہاں ایک ہے جس کو میرے رب نے اس کی خواہش پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے جسم کو باقی کر کے رکھ دیا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے جن کی آنکھیں کھلی ہیں، ان کے لیے عبرت کا نمونہ ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یہ ہے تمہاری ساری حقیقت۔ اب فیصلے تمہارے پاس دو ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستے دو ہی ہیں، تیسرا راستہ وہ یہ جو دوسرا راستہ ہے نا، شکر گزاری کا ایک راستہ اور کفر کا ایک راستہ، اور تیسرا راستہ جو ہر مسلمان ڈھونڈتا پھرتا ہے اس دور میں بھی، منافق اور نفاق کی اتنی تردید مذمت سننے کے باوجود تیسرا راستہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ دو ہی راستے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا، یا تو اپنے رب کو جان لو، اسے مان لو، یا انکار کر دو۔ انکار کرنے کے لیے جواز کوئی نہیں ہے، انکار کرنے کے لیے جواز کوئی، آپ کے پاس، میرے پاس، کسی کافر کے پاس، کسی ہندو کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کسی کے پاس۔ لیکن اگر تم انکار کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ یہ یاد رکھو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں لوٹنا ہے، قبر بھی تمہاری منزل نہیں ہے۔ کون سی منزل ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں نا، ہر نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، اے روز جزا کے مالک، تعریف کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے۔ اب بھول گئے، نماز پڑھی، نہ نماز میں یاد آیا، نہ نماز کے بعد، نہ کاروبار میں یاد آیا، نہ تجارت میں، دکان پہ بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کاروبار پر بیٹھا ہے، فیکٹری میں بیٹھا ہے، بھول گیا یوم الدین کیا ہے، اس کا کوئی مالک بھی ہے، اس نے بھیجا تھا کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے۔ یہ جو میری دوڑ ہے، کیا یہ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے لیے اسوہ حسنہ بنائے گئے ہیں، جو میرے لیے نمونہ بنائے گئے ہیں، جو میرے رہنما منتخب کیے گئے ہیں، کیا یہ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ سے ملتی جلتی ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ساری زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا کہ ہم نے آپ کے کپڑوں کو تہہ کر کے رکھا ہو. کیا مطلب ہے؟ اضافی کپڑے ہی نہیں تھے. ساری زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا کہ ہم نے اضافی کپڑے تہہ کر کے رکھے ہوں. ایسا وقت نہیں آیا چھنے ہوئے آٹے سے روٹی کھائی. ذرا موازنہ کیجئے اور پھر دیکھنا میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، ہماری حیثیت، ہماری اوقات یہ کہاں ہے اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کا چہرہ مہرا، کائنات کا حسن، رعنائی، رنگینی، زیبائی، کہاں آپ کی ذات جو کئی دن فاقے سے ہیں. گھر سے نکلے، بھوک نے بڑا ستایا ہے، بھوک نے بڑا ستایا ہے. گھر سے نکلے، باہر راستے میں ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی بھوک کے ستائے ہوئے نکلے. پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں، کسی اور سے ملاقات ہوتی ہے. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. بھوک کے ستائے ہوئے تینوں بھوک کے مارے گھر سے نکلے اور آپ علیہ السلام ابو ایوب کے گھر چلے گئے. معمول یہ تھا کہ وہ آپ کے لیے دودھ بچا کر رکھتے کہ آپ آئیں گے تو آپ کو پیش کیا جائے گا. آج آپ تاخیر سے اپنے معمول کے وقت پر نہیں گئے تو ابو ایوب نے اپنے بچوں کو دودھ پلا دیا ہے. اللہ، یہ زندگی کی آسودگی کو، زندگی کی آسانی کو، زندگی کی فراوانی کو کشید کرنے والے میں اور آپ، ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ جو انسانوں میں سب سے بہتر، جو انسانوں میں، اور چونکہ انسان سب سے بہتر ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں انسانوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل، جو نبیوں کا بھی امام، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، اس کی بات سنا رہا ہوں، اس کی بات سنا رہا ہوں. جو قاسم ہے اس کی بات بتا رہا ہوں، جس کے کہنے پر، جس کے مانگنے پر زمین و آسمان کے خزانوں کے دھانوں کے منہ کھل جاتے، اس کی بات سنا رہا ہوں. اپنی بات نہیں بتا رہا، کسی پیر فقیر، کسی ولی مولوی کی بات نہیں کر رہا. کائنات کا حسن، احسن البشر، سید البشر. گھر سے نکلے بھوک کے ستائے ہوئے. جہاں جا کے ارادہ تھا کچھ بھوک کم ہوگی وہاں دودھ نہیں ہے. پوچھا ابو ایوب کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ ساتھ ہی باغ میں گئے ہیں. ابو ایوب نے سنا، دوڑے ہوئے آئے. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے. بکری ذبح کر کے لائے، گوشت بنایا، بہترین کھانا تیار کیا، کھجوروں کے خوشے توڑ کے لائے، آپ کے سامنے رکھے. میرے آقا نے لقمہ توڑا، منہ کے قریب کیا اور رونا شروع ہو گئے. کہا یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. کیا ہے انسان؟ یہ گجرانوالہ کا ارب پتی کون ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی کائنات پر اس کا وجود نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اور میرے آقا علیہ السلام. ذرا موازنہ کیجیے. اگر انسان، یہ سوال تھا نا مجھ سے، انسان تو ہے کیا؟ اگر انسان محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کی مجبوری ہے، اس کائنات کا حسن ہے. اور اگر آپ کا ماننے والا نہیں تو کائنات پر بوجھ ہے. کیا؟ تخلیق کے اعتبار سے، اپنی جاہ، عزت، مال کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے. فانی کیا حیثیت ہے اس کی؟ میرے آقا علیہ السلام ایسے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ چند ساتھی ہیں. کوڑے کے ڈھیر پر بکری کا مردہ بچہ، اور وہ بھی ناتمام، جو پیٹ میں ہی مر جاتا ہے.
وہ پڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور کہا ہے کوئی تم میں سے جو اس کا خریدار ہو؟ آدھے درہم 1 درہم پر۔ ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول اسے کون خریدے گا؟ نہ اس کا گوشت کسی کام کا، نہ کھال کسی کام کی، نہ تمام بچہ ہے، اس کو کیوں خریدیں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے تمہارے سامنے اس ناتمام بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے اللہ کے سامنے ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے سامنے اس ساری کائنات کی حیثیت کچھ نہیں ہے، مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر کس بات کا غرور ہے؟ کس بات پر نازاں؟ کوئی اپنی نمازوں پہ ناز کرتا ہے، کوئی اپنی نیکیوں پہ ناز کرتا ہے، اپنی عبادات پہ ناز کرتا ہے، اپنے روزے زکات صدقات پہ ناز کرتا ہوا دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے۔ جو عبادت عاجزی سکھانے آئی تھی، جو عبادت اللہ کی حضوری سکھانے آئی تھی، وہ عبادت کرتا ہے تو تکبر کا مارا ہوا بن جاتا ہے، اسی عبادت کے بل بوتے پر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ حالانکہ اسے چنا گیا، ہاں جو بھی مسلمان ہے، مسلمان کے ہاں پیدا ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، وہ چنا ہوا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے فضل کیا، احسان کیا، چن لیا۔ اللہ کے احسان پر ناز کس بات کا؟ اللہ کے فضل پر غرور کس بات کا؟ عقیدہ درست مل گیا۔ میں بلا تعمل، بلا حیل و حجت آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، یہ جو میرے مسلک کے لوگ ہیں، صحیح العقیدہ ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے والے، غرور کا شکار، تکبر کا شکار، دوسروں کو حقیر جاننے والے، یاد رکھو یہ بات انسان کو زیب نہیں رہتی۔ جو انسان ہو کہ انسانوں کے امام سید الرسل نے، سید البشر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انا سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، آدم کی ساری اولاد سے بہتر ہوں، میرا خاندان بہتر ہے، میری نسل بہتر ہے، چنا ہوا۔ لیکن ولا فخر، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی ناز نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے والے، لوگوں کے درمیان بیٹھنے والے، پہلے غلاموں کو پلانے والے، پہلے ان کو کھلانے والے، پھر ان کے جھوٹے برتنوں سے خود کھانے پینے والے۔ اگر کوئی انسان ہے، اللہ بھی یہی کہتے ہیں انسان ہے ہی وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہے، جو ان کا اطاعت گزار نہیں، انسان ہی نہیں مانتا اللہ انسان اس کو۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو آپ کا ماننے والا نہیں، جو آپ کو اپنا رہنما نہیں سمجھتا، وہ یقیناً انسان نہیں ہے، اس کا واسطہ نہیں انسان سے کچھ بھی۔ اللہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تو میں نے گزارش کر دی کہ پیدا کہاں سے ہوا، کس چیز سے ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے کیا، یہ بتا دیا۔ اب کیا کرے؟ کون سے ایسے افعال ہیں، اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اپنی مقصد کو سمجھ لے۔ مقصد کیا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل کر کے دکھائے۔ احسن عمل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف جیسے لوگ کرتے ہیں، جیسے لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے، ویسے روٹین میں، معمول میں ان کے ساتھ اسی طرح کی عبادات افعال کرتا ہوا پایا جائے،
بلکہ یہ مقابلہ ہے احسن عمل کا کہ دوسروں سے بڑھ کر، دوسروں سے آگے جا کر. قرآن نے کہا نا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، قرآن نے کہا نا ساریوا الی مغفرۃ، دوڑ لگاؤ. یہ مسابقت ہے، یہ ریس ہے، یہ مقابلہ ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب کون سا عمل احسن ترین عمل ہے؟ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. جواب قرآن سے اس بات سے، اس آدمی کے قول سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وعمل صالحا، نیک کام کرنے والا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور جو یہ کہنے والا ہو کہ میں تو مسلمان ہوں. میں تو، یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے اور نبھانا نہایت مشکل. کہنا آسان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل و نگاہ میں اسلام کو داخل کرنا یہ ذرا محنت کا کام ہے. کہنا بڑا آسان ہے، اللہ کی قسم کہنا بڑا آسان ہے. جب کاروبار کرے نا تو سود سے پاک کر لے، مشکل کام ہے نا. آج کی اس جدید دنیا میں سود سے پاک کاروبار کرے مشکل ہے نا. لیکن اگر نہیں نبھاتا، یہ جو دعویٰ کیا تھا اس نے اننی من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، ماننے والوں میں سے ہوں. اب ارادہ کر لیا، دعویٰ کر دیا، اعلان کر دیا، اظہار کر دیا میں ماننے والا ہوں. اب ادھر سے حکم آتا ہے ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. چھوڑ دو نا ذرا سود کو، اگر مومن ہو تو چھوڑ دو. کہتا ہے نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار ڈوب جائے گا. تجھے خبر نہیں ہے یہ کاروبار تیرے سود سمیت ڈوبنے والا ہے. تجھے خبر نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، یہ تیری ساری محنت ضائع ہونے والی ہے. قرآن مجید نے کہا ہے اے نبی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے اعمال کی جو خسارے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کی الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی ساری محنت ضائع ہونے والے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ عرش والے نے کہا، بنانے والے نے کہا، جس نے انسان بنا کر تم پر احسان کیا اس نے کہا سود چھوڑ دو. نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا نا. بہانے، ہیلے، فتوے، طرح طرح کے بہانے تراشتا ہے، طرح طرح کے فتاوا پیش کرتا ہے. فلاں نے کہا ہے اس طرح سے جائز ہے، فلاں کا فتوا ہے، یہ کیفیت ہو تو ٹھیک ہے. اور اس نے کہا تھا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو. اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. اس نے کہا تھا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، بدکاری کے قریب نہ جانا. اب ڈھونڈنے سے شاید کوئی ایسا نوجوان ملے جو بدکاری کی رغبت نہ رکھتا. انسان ہے، بنانے والے نے بڑی محبت سے بنایا تھا. بنا کر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا کا وعدہ بھی پورا کیا. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول کو بھیجا. جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد فوت ہو گیا. جس کام کو یاد دلانے کے لیے بار بار ریمائنڈر، بار بار یاد کروایا، اس بات کو بھول گیا.
ادھر سے حکم آیا تھا لا یغتب بعضکم بعضا، اور اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے غیبت مت کرنا، اپنے بھائیوں کے گوشت کھانے کے مترادف بعض آتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر سوال کریں انسان تو ہے کیا؟ غیبت کرتا ہے، کیے ہی چلا جاتا ہے، بدکاری کی رغبت بھی رکھتا ہے، سود سے بھی بات نہیں آتا، اللہ کے رسول کی مخالفت، آپ کی دشمنی سینہ ٹھونک کر بجا کر، تجھے خبر ہے تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ببانگ دہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی مخالفت، کاروبار میں، گھر میں، زندگی میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، تجارت میں، ہر جگہ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ کیا ہے؟ یہاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے انک میت وانہم میتون، یہاں تو اتنی بڑی ہستی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یقیناً یہ بھی مرنے والے ہیں۔ دھوکہ کس بات کا؟ مال کا، مال کا دھوکہ ہے، طاقت کا نشہ ہے، اقتدار اختیار۔ اقتدار اختیار کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ایک شخص ہے اور معتصم نے اس کو بلایا، بڑا خوبصورت محل بنایا اور کہا، لوگوں سے کہا، علماء کو بلایا اور کہا میری تعریف کرو، میری تعریف کرو۔ کیوں؟ کہ جیسا اقتدار میرے پاس ہے میری پوری نسل کے پاس نہیں تھا، جتنی دولت میرے پاس ہے میری پوری نسل کے پاس نہیں تھی، میں جتنا خوبصورت ہوں ایسا خوبصورت بنو عباس میں کوئی نہیں آیا، میں جتنا طاقتور ہوں اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی، میرا گھر سب سے خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو سرکاری درباری مولوی ہوتے ہیں انہوں نے بڑی تعریف کی، ہاں ہاں آپ پر واقعی بڑا فضل ہے، آپ اس کے لائق ہیں۔ ایک آدمی خاموش بیٹھا ہے، پوچھا یہ کیوں خاموش ہیں؟ کہا یہ اکثر ایسے ہی کرتے ہیں۔ بلاؤ بلاؤ، بتاؤ تم میری تعریف میں کیوں کچھ نہیں کہتے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ، میں تعریف کرتا ہوں، مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو۔ یہ جو تمہارا حسن ہے یہ کیا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جو زائل ہونے والا ہے اس حسن کی تعریف کیوں کرو؟ یہ جو طاقت، اختیار، اقتدار ہے یہ کیا سدا سے تمہارے پاس تھا اور سدا تمہارے پاس رہے گا؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ کہا جو چیز زائل ہونے والی ہے اس کا کیوں تعریف توصیف کرو؟ یہ تمہارا گھر ہے، یہ گھر ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، یہ تمہارے پاس رہے گا۔ اور آپ یہاں لاہور میں جاتے ہیں نا، شیش محل، بادشاہی کلا میں جائیں تو وہاں ایک محل کا نام ہے شیش محل۔ یہ شیش محل نہیں تھا، یہ شیش محل تو انگریزوں نے بنایا ہے، شیشے لگائے انہوں نے۔ یہ موتی محل تھا، بادشاہ نے اپنی بیوی کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے بنایا ہے، اور ایسے نایاب گوہر لگائے ہیں، ایک قندیل روشن ہوتی تو سارا محل جگمگا اٹھتا۔ آج کیا ہے؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ اپنی ملکاؤں کو خوش کرنے کے لیے قوم کا اربوں روپیہ خرچ کر کے محلات بنا کر دینے والے کہاں گئے؟ کہا یہ تمہارے پاس رہے گا؟ نہیں میرے پاس تو نہیں رہے گا۔ پھر جو تمہارے پاس نہیں رہنے والا اس کی تعریف کیوں کریں؟ یہ حکومت تم سے پہلے کس کی تھی؟ کہا میرے باپ کی۔ تمہارے باپ کس کی ہوگی؟ میرے بیٹوں کی۔ جو تمہاری نہیں ہے اس کی تعریف کیوں کریں؟ یہاں بیٹھے ہیں نا بڑے بڑے، اگلی باری بھی ہم آ جائیں گے، اس سے اگلی باری بھی آ جاؤ۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اس ساری زمین پر، ساری کائنات پر سوائے مالک العلام کی کسی کی حکومت نہیں ہونے والی، اور تم سے پوچھ ہونی ہے، اور تم سے پوچھ ہونی ہے تمہیں پتہ نہیں کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ادھر تم سے 3 گنا بڑی سلطنت کا حاکم زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، زمین پہ بیٹھتا ہے، اور وہ کہتا ہے اگر آسمان سے ایک آواز آئے
کہ ساری زمین پر رہنے والے سب کو معاف کر دیا گیا ہے، ایک ایسا ہے جس سے حساب لیا جانے والا ہے، جو بچ نہیں پایا، جس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ مجھے یقین ہوگا، مجھے یہ شبہ ہوگا کہ وہ میں ہی کون جس کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے، اترتا اس کی رائے سے، جس کی حکومت آج بھی مثال ہے، جس کا انتظام حسن انتظام آج بھی مثال ہے۔ اپنے نہیں بیگانے بھی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک عمر اور آ جاتا، ساری زمین پر روئے کائنات پر سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا۔ تمہیں پتہ نہیں کس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا اپنی۔ اور وہ کیا کہا تھا شاید نے، تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، تمہیں بھی مجھے بھی، ہم سب کو اس یقین نے مار ڈالا ہے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، کہاں سے آئے تھے، کہاں جانا ہے۔ ثم اماتہ فاکبرہ، قبر کی منزل بھولے، حشر کی منزل بھولے، میزان کی منزل، اتنے سخت مراحل ہیں، اتنے سخت مراحل ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور سننے والی اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ حشر کے دن لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر، اور لباس پہن کر ناز کرنے والے، آیا تھا بے لباس جائے گا معمولی لباس لے کر، اور اٹھایا جائے گا بغیر لباس کے۔ کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت ہے؟ سوال ہے تو ہے کیا؟ کہاں لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے؟ اما جی نے سوال کیا حیرت زدہ ہو کر، اللہ کے رسول کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، دیکھے گا کون؟ کچھ یاد ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ جس کے سامنے آج کھڑا ہوتا ہے دل کہیں اور اٹکا ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ امام کائنات نے فرمایا اِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے، جب تم میں سے کوئی صلاۃ پڑھتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہوتا، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا، اور اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اپنی حقیقت سے ناشنا، اور اتنا بھولا بادشاہ ہے، وہاں کھڑے ہوتا ہے اور سوچ کاروبار کی رہا ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہوتا ہے اور سوچ گھر کا رہا ہوتا ہے۔ کہاں کھڑے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے؟ تمہارے امام، تمہارے راہبر، تمہارے رہنما نے کہا تھا انت عبد اللہ کا انک تراہ، اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، روزہ رکھا ہے روٹین کا، معمول کا، کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، روزہ رکھا ہے اور روزے پر بھی ناچ کرتا پھرتا ہے، لوگوں کو بتلاتا جتلاتا پھرتا ہے۔ کس کو خوش کرنا تھا؟ جس نے اعلان کیا الصوم لی، میرے لیے ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہ محنت، یہ کاوش میرے لیے ہے، میری محبت میں رکھ، پھر وانا اجزی بہ، میں بدلہ دوں گا۔ کتنا؟ جس بدلے کا حساب و کتاب فرشتوں کو آتا ہو وہ کام ان پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یاد رکھو، جس بدلے کا حساب و کتاب فرشتوں کو آتا ہو وہ ان پر چھوڑ دیا گیا، وہ لکھتے ہیں، تتمہ بنا کر لکھتے ہیں کتنا عمل ہے، کتنا بدلہ ہے۔ جو ان کے بس سے باہر کا کام ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ اٹھا رکھا، کتنا بدلہ ہے، کوئی پریشانی نہیں، کھڑے ہوتے ہو، اور تم نے وہاں کھڑے ہونا ہے جہاں نبی بھی کھڑے ہوں گے تو اپنی پریشانی لے کر، وہاں جا کے پتہ چلے گا تو کیا تھا، وہاں جا کے پتہ چلے گا جو صلاحیت تجھے ملی اس صلاحیت کا حساب ہونے والا ہے، جو مال تجھے ملا اس مال کا حساب ہونے والا ہے، جو جوانی تجھے ملی اس جوانی کا حساب ہونے والا ہے، جو اولادیں تجھے ملی ان اولادوں کے بارے میں تجھ سے سوال ہونے والا ہے، جو گھر، جو رہائش، جو سہولیات تجھے ملی ہیں ان سب کا تجھ سے حساب ہونے والا ہے۔
پوچھا جائے گا ہم نے تجھے بھیجا تھا کیا کیا کر کے آیا ہے؟ جس دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے حشر سے میدان محشر سے ہر کوئی یہی پکارتا ہوگا اللہم نفسی اللہم نفسی، اللہ میری جان وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر رشتے سے بیگانہ ہے، پریشان پھرتا ہے، ایک شخص وہ ہے، ایک آواز اب بھی وہ ہے جو اب بھی اپنی پریشانی لے کر نہیں، اب بھی کہہ رہا ہے اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی رات کا وقت ہے، میری آنکھ کھلتی ہے، آقا علیہ السلام کے رونے سے، آپ کی ہچکیوں سے، آپ کے آنسوؤں سے، آپ کی آہوں سے، آپ کے گڑ گڑانے سے میری آنکھ کھلتی ہے، میں دیکھتی ہوں آپ علیہ السلام روئے چلے جا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی۔ یہ جو بیگانہ پریشان پھرتا ہے، یہ جو دنیا کی محبت لیے پھرتا ہے، جس کے نبی نے اپنی راتوں کا قیام کیا اور تمہارے لیے کیا، جس نے ہاتھ اٹھائے تو اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، حسن و حسین کے لیے نہیں، اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں، اپنی بیویوں کے لیے نہیں، ان کے ساتھ تو پہلے سے وعدہ تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے ساتھ تو پہلے سے وعدہ تھا یہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں، جن کے ساتھ تو پہلے سے وعدہ تھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اچھا وعدہ تھا، ان کے لیے تو مانگا ہی نہیں ہے، مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے اور تمہارے لیے جن کو دیکھا نہیں تھا، جن کو جانتے تک نہیں تھے، ان کے لیے آپ رو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں بیگانہ ہے نا انسان، وہ ہے انسان جس پر کروڑوں سلام ہوں، جس نے انسان ہونے کا شرف بتایا تجھے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا شرف بتایا تجھے، وہ ہے انسان، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے رزق نہیں مانگتا، اپنی اولاد کے لیے رزق نہیں مانگتا، اپنے لیے کاروبار نہیں مانگتا، اپنے لیے تو کہا تھا ایک دن کا فاقہ چاہیے، ایک دن کا فاقہ چاہیے کہ جب نہ کھاؤں تو صبر کر کے تجھے راضی کروں۔ ایک دن میسر، اور کتنا میسر ہوتا تھا، کتنا میسر ہوتا تھا، کئی دن بیت جاتے، کئی دن بیت جاتے، آپ کے 10 11 9 10 گھروں میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ ہے انسان جو رات میں کھڑا ہے اور تمہاری فکر کیے اللہم امتی اللہم امتی۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کا چہرہ روشن تھا۔ پوچھنے والی طالبہ، زیرت طالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا آپ رو رہے تھے، اب آپ کا چہرہ روشن ہے، بتائیے تو صحیح، خوشی کی خبر آئی ہے؟ کہا ہاں خبر آئی ہے، اور اللہ بھلا کرے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اما عائشہ کی قبر کو منور فرمائے جنہوں نے یہ بات میرے تک پہنچا دی۔ کہا خبر آئی ہے سنرزیک فی امتک، رو نہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، روئیے نہیں، سنرزیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ، دیکھیے کہا تھا دل کے پھپھولے آپ کے سامنے رکھوں گا، طرز عمل بدلا، روش بدلی، سوچ بدلی، فکر بدل گئی، ساری محنت بدل گئی، کوشش محنت، دنیا دنیا دنیا، اور دنیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر، مچھر کے پر سے بھی بدتر۔ دنیا کیا ہے؟ جس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا سے محمد کو نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں آپ ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہے۔ آپ ہیں
اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہم ہیں، اللہ کے فضل و احسان سے، جن کی وجہ سے یہ کائنات بڑی قیمتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوشش، محنت، اگر فکر اللہ سے تعلق کی نہ قائم ہو سکی تو ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کے رسول نے وہ وقت بتایا ہے۔ میں آخری بات کر کے اس بار اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا تھا ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک وقت، غور سے سنیے گا، جو لوگ سوئے رہے ہیں ان کو بھی جگا دیں، آخری لمحات۔ اللہ حق ہے، اپنے نبی کو حق دے کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ حق میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، وہ میری کوتاہی ہے، وہ میرے علم کا نقص ہے۔ میں آپ علیہ السلام کے اقوال کو، اللہ کے قرآن کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک آخری بات عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تم لوگ اپنے اپنے کاروبار میں خوشی راضی ہوگے، بڑی محبت سے اپنے کام کاج کرتے ہوگے، اپنی کھیتی باڑی پر ناز کرتے ہوگے، اور تم ترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہوگے، عملی کوششیں، کاوشیں، دین کے لیے، سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے سب کچھ بھول چکے ہوگے۔ پھر اللہ تم پر ایک ذلت کو مسلط کر دے گا۔ جب ایسا وقت ہوگا، اور یہ دیکھ لیں آج ایسا وقت ہے، میرے بطور ایک طالب علم کے مشاہدے کے، آج ایسا وقت ہے جب دین کا طالب علم، جب دین کو سمجھنے والا بھی دنیا کے لیے اتنی ہرس اور ہوس کا شکار ہے جتنے دین اور دین سے دور رہنے والے۔ کافر اور مومن کی زندگی میں، زندگی گزارنے کے اسلوب، طریقے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کی رسومات، اس کی رسومات، اس کے رواج، اس کے رواج، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کا اوڑھنا بچھونا، اس کی معاشرت، اس کی معاشرت ایک جیسی نظر آتی ہے۔ آج کیا فرق ہے؟ گھر گھر میں ہندو مت کا راج ہے۔ آج جب کاروبار بڑے عزیز ہیں، جب ناز کرتا پھرتا ہے میرے سال کا اتنا سرمایہ میرا بڑھ گیا ہے، میری کھیتی باڑی سے اتنا غلہ مجھے آ گیا ہے، جب جہاد کو چھوڑ بیٹھا ہے، جب دین کے لیے کوئی کوشش کرنا پسند نہیں کرتا ہے، دین آخری ترجیح پر چلا گیا ہے، شاید ترجیحات سے نکل ہی چکا ہے، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تم پر ایک ذلت کو مسلط کر دے گا، ولا ينزعه، اور وہ ذلت کو لوٹائے گا نہیں، اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا۔ کب تک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، حتی کہ تم واپس اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ اسلام کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ اجنبی تھا، اجنبی آپ ہو کر آیا تھا، بدا الاسلام غریبا وسیعودہ غریبا، اجنبی آیا تھا، کوئی اسے جاننے والا نہیں تھا۔ اب 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے جیسے اسلام اجنبی ہے، جیسے اسلام اجنبی ہے۔ 56-57 ریاستیں ہونے کے باوجود بھی، اسلام کا ٹیکہ ماتھے پر سجانے کے باوجود بھی، کسی اسلامی ریاست کا مذہب 100%، دین 100%، تجارت 100%، دستور 100% اسلام نہیں۔ پھر میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ حتی ترجعوا الی دینکم، میری اور آپ کی کامیابی یہ ہے ہم انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی انسان بن جائے، انسان۔ اور انسان کیسے بنیں گے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، انسان کیسے بنیں گے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انسانوں کے ایمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت گزاری ہمیں انسان کے مقام سے آشنا کروائے گی۔ آپ کی وجہ سے، آپ کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اللہ نے جو ہمیں تکریم عطا فرمائی ہے اس تکریم کو پالیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان اسلام پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔